جمعرات کے دن یہ عریضہ ڈالو، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آپ کی ہر دعا کو پورا کر سکتے۔ لیکن اس عریضے کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سخت ترین مصیبت میں کوئی آ جائے، مصیبت میں آئے تو یہ عریضہ لکھ لو، چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے یہ عریضہ مت لکھو، بیماری پریشانی اینی تھنگ، میں بول رہا نا کہ کوئی ایسی حاجت نہیں، کوئی ایسی کوئی مرض نہیں ہے یا کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 21 رمضان تک یہی ٹاپک چلے گی، قد افلح المومنون، امام علی کا شیعہ، ہو از امام علی شیعہ، یہ میری ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، کئی مجلسیں ہیں اس پہ کہ ہو از امام علی شیعہ، یہ دس از مائی ٹاپک۔ یہ 10 دن میرے مولا کے ہیں، امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ تو بول رہے، وی آر سیئنگ کہ وی آر شیعہ، کیا میرے پاس وہ کوالٹیز، وہ صفات، وہ چیزیں جو شیعہ میں رہنی چاہیے وہ ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے، بے انتہا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ I'll try my best، میں پوری کوشش کروں گا کہ 10 دن کے اندر صفات، وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے شیعہ میں۔ دیکھیے زبان سے بولنے سے شیعہ نہیں ہوتا، میں فرسٹ ڈے سے بات بول رہا ہوں۔ اگر میں بولتا رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو کیا فرق پڑتا؟ مزہ اس میں ہے کہ علی بولے یہ میرا شیعہ ہے، امام علی بولے دس از مائی شیعہ۔ انشاءاللہ یہ 10 دن میں کچھ واقعات آئیں گے کہ شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے۔ بولنا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ اگر میں یہ بولا کہ میں مدغاسکر میں بائی برتھ شیعہ ہوں، میرے ماں باپ شیعہ تھے، میرے دادا دادی شیعہ تھے، میں بھی شیعہ ہوں، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوتا، عمل سے شیعہ ہوتا۔ تمہارا کیریکٹر شیعہ بتاتا، تمہاری صفات بتاتے کہ تم شیعہ نے علی ہو۔ انشاءاللہ واقعات آئیں گے۔ پہلی مجلس سے آج قد افلح المومنون، یہ میں نے آیت کا ایک جز ہے، یہ پوری آیت نہیں۔ یہ آیت کب پڑھی گئی؟ پلیز غور سے سننا۔ یہ آیت کب پڑھی گئی؟ اسلام آنے سے پہلے، اناؤنسمنٹ آف دا اسلام، یعنی رسول اللہ نے اعلان رسالت سے پہلے 12 برس پہلے، آلموسٹ 12 ایئرز بیفور اسلام آیا۔ رسول اللہ کی ایج اس وقت 27 یا 28 ایئرز کی تھی جب یہ آیت پڑھی گئی۔ پہلی مرتبہ اس زمین پہ قرآن کی اس آیت کے جز کو پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کس زمین پہ پڑھا؟ خانہ کعبہ کے پاس، مکے میں۔ 13 رجب کا دن، 13 رجب نہیں 16 رجب تھی، 16 رجب تھی، خانہ کعبہ تھا، مکہ ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد امام علی کو لے کے کعبے سے باہر آئیں۔ جب باہر آئیں تو باہر جناب ابو طالب اور اللہ کا رسول کھڑا ہوا تھا۔ بی بی نے ہاتھ میں، آپ میری طرف دیکھیں، امیجن کریں، گود میں مولا علی، 3 دن کے علی، 3 دن کے علی کو لے کر فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے سامنے آئی، کعبے سے باہر آئی۔ جیسی باہر آئی اس جگہ پر، دروازے سے فاطمہ نہیں آئی، اس جگہ سے آئی کہ جس کے لیے دروازہ پہلے بنا تھا، وہ دروازے سے آئی جس کو علی نے بنوایا تھا۔ آج بھی وہ دروازہ وہاں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ جب بات ہوگی تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ جگہ کے خانہ کعبہ تو ہر آدمی جاتا، ایوری بڈی گوز خانہ کعبہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو ایک ایک دیوار ہے نا، ایک ایک کارنر ہے، وہاں پہ ایک ایک دعا ہے، ایک ایک چیز کو مانگنا ہے۔ ہم خالی کعبے کو جا کے طواف کر کے نہیں آنا، بلکہ when we go to کعبہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کعبے میں ہے کیا۔ وہ 4 دیواری جو ہے اس کے اندر ہمارا امام کدھر آئے گا کسی کو معلوم ہے؟ کہاں آئیں گے امام؟ مدغاسکر میں امام نہیں آئیں گے، امام یورپ امریکہ میں نہیں آئیں گے۔ امام کا ظہور کہاں ہوگا؟ سب کو معلوم ہے کعبے میں ہوگا، لیکن کعبے میں کہاں ہوگا؟ کعبہ تو اتنا بڑا۔ افسوس یہی ہے، وی آر شیعہ، وی سے کہ ہم شیعہ ہیں۔ ابھی آپ دعائے توسل پڑھے، دعائے توسل میں زمانے کے امام کو آپ نے واسطہ دیا، آپ کھڑے رہ کر امام کو پکارا،
پکار کے آپ بولتے کہ مولا آپ آئیے، مسلسل ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ دعا کر رہے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اس کے بعد دعائے فرج پڑھتے. دعائے فرج جو آج کے دور کی سب سے اچھی دعا، چھوٹی سی دعا ہے، اس الہی عظمت بڑا والی دعا، وہ دعا میں آپ کیا کہتے؟ ہر شیعہ، پوری دنیا کا شیعہ بولتا جب وہ دعا پڑھتا اسا اسا اسا. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسا. اب بچہ بھی بول رہا، عورت بھی بول رہی، مرد بھی بول رہا، بوڑھا بھی بول رہا، سب بول رہے اسا اسا اسا. اس کا مطلب ہے مولا رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت آئیے. کہاں آئیے؟ مدغاسکر میں، خانہ کعبہ میں آئیے. میں جہاں چھیڑا ہے خالی، اس پہ جب امام پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ اسا کا مطلب کیا ہے. تو بہرحال تو کعبے میں 4 دیواری ہے. میں وہ 4 دیواری کی آج کوئی دعا نہیں بتا رہا، وہ امپورٹنس نہیں بتا رہا، اس لیے کہ مجھے کہیں اور جانا ہے، امام کے حالات میں بتاؤں گا. تو اس جگہ پہ جہاں مولا کی آج بھی ولادت کا جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں سے لے کے حجر اسود کی جو دیوار ہے، یہ ہے رکن یمانی، ادھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بعد وہاں انشاءاللہ امام آئے گا. تو بہرحال بی بی فاطمہ مولا علی کو لے کے باہر آئی، اللہ کا رسول جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. بی بی نے آیا، جیسی باہر آئی اللہ کے رسول نے سلام کیا، بی بی نے جواب سلام دیا. ابھی اسلام نہیں آیا، 12 سال کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگا اسلام کا. ابھی مولا کا جیسے ہی اللہ کے رسول کے سلام ختم ہوا، فاطمہ بنت اسد نے جو پہلا کلام کیا وہ کیا کیا؟ پہلا کلام یہ کیا، پہلی بات یہ کی کہ بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. تو رسول اللہ نے کہا چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے. بی بی فاطمہ بنت اسد نے امام علی کو رسول اللہ کی گود میں دیا. رسول اللہ کی گود میں علی آئے، جیسی آئے آنکھوں کو کھول کے چہرے کی زیارت کی. علی وہ پہلا بندہ ہے اور آخری بندہ ہے کہ جس کو یہ فضیلت ملی کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کی چہرے کی زیارت کی تو وہ چہرے رسول تھا. علی وہ پہلا بندہ ہے اور آخری بندہ کہ آتے ہی سب سے پہلے چہرے رسول کی زیارت کی. اس کے بعد اب آنکھوں کو کھولا، میری طرف دیکھتے رہے، آنکھوں کو کھولا. رسول اللہ نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دی، زبان چوسا. اس کے بعد رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ، بہت دن ہو گئے بات کر کے. یہ میں بول رہا ہوں، کہا لانگ ٹائم، بات کر کے بہت زمانہ ہو گیا، کچھ تو سناؤ. علی نے کہا کیا سناؤں؟ آپ کیا سناؤں؟ تو آسمانی کتابیں سنائی پوری، توریت، انجیل و زبور اور جتنے صحیفے اترے اس میں سے سنایا. اس کے بعد رسول نے کہا یا علی قرآن سناؤ. ابھی قرآن آیا نہیں، اسلام آیا نہیں، رسول علی سے تقاضا کر رہے کہ قرآن سناؤ. تو اس وقت امام علی نے پورے 114 سوروں میں، قرآن کے 114 سورے ہیں، 114 سوراز میں علی نے ایک سورے کو پک کیا. سورہ الحم سے نہیں پڑھا، پہلا سورہ سورہ الحم یا سورہ بقرہ. اگر ہمارے سامنے قرآن لا کے رکھے اور بولے کوئی سورہ پڑھو تو ہم کیا کریں گے؟ الحم پڑھ دیں گے، بقرہ تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. کون پڑھے اتنا لمبا؟ یوسف پڑھیں گے، یاسین پڑھیں گے، مزمل پڑھیں گے، کوئی تو کوئی سورہ پڑھیں گے نا. امام علی نے کون سا سورہ پڑھا؟ جیسے قرآن کا سنا. علی نے قرآن مجید کا 23واں سورہ، 23rd سورہ، سورہ مومنون، اس کی پہلی آیت کے جز کو پک کیا اور کہا قد افلح المومنون. کیا مطلب ہے؟ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا. اللہم صلی اللہ علیہ مومن فلاح پا گیا. اب ایک بات کنفرم ہو گئی کہ مومن کے لیے نجات ہے، یہ کنفرم ہے. شیعہ کے لیے نجات ہے، مومن کے لیے نجات ہے، یہ کنفرم ہو گیا. علی نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا قد افلح المومنون، فلاح، نجات،
صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو اب وہ مومن کون ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ دیکھیں مومن شیعہ ہی بن سکتا ہے، شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جس کے پاس ولایت علی ہوگی وہی مومن بنے گا، جو امیر المومنین کو مانے گا وہی مومن بنے گا. آپ ہم مومن نہیں بنیں گے، عام انسان مومن نہیں بنیں گے. صرف نماز روزہ حج زکات کرنے سے مومن نہیں بنتا. اور جنت بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے. اللہ نے جبھی بھی جنت کا ذکر کیا یا ایھا الذین آمنو کہا، یہ نہیں کہا کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے. اگر لا الہ، غور سے سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا، پھر بول رہا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ جنت بٹی ہے. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرتے. ارے یار، غدیر کے بعد جب تک ولایت علی نہیں ہے جنت نہیں ہے. You understand what I mean؟ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی کا کلمہ پڑھنے والے، علی کو بلا فصل ماننے والے. اور نجات آپ نے سن لیا کہ نجات صرف مومن کے لیے جو علی والا ہے. لیکن علی والا بننا یا بولنا صرف بولنے سے کافی ہے یا بننا کافی ہے؟ یہ عریضہ مونس بھائی کے پاس پورے کاپی سے مجلس کے بعد آپ یہ عریضہ لے سکتے ہیں. یہ گوہر یگانہ کتاب، اس کے پیج نمبر 400 سے 401 تک ہے. یہ کتاب گوہر یگانہ کتاب، یہ وہ عریضہ ہے دوستو. آج کی رات مسجد سہلہ میں سرداب مقدس میں یہ عریضہ لکھا جاتا. یہ عریضہ جو 15 شعبان کو آپ عریضہ لکھتے حسین ابن رو کے ذریعے، وہ تیسرے نائب ہے. یہ پہلے دو نائب ہیں. یہ عریضہ پہلے دو نائب کا عثمان ابن محمد، محمد ابن سعید، ان کی طرف سے. اس میں یہاں تک ہے، آخر میں یہ 2 لائن ہے، یہاں پہ 2 لائن. جب آپ عریضہ پیچھے لکھو، جو حاجت ہے لکھنا، جیسی حاجتیں لکھنا. لیکن اس عریضے کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سخت ترین مصیبت میں کوئی آ جائے، مصیبت میں آئے تو یہ عریضہ لکھنا. چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے یہ عریضہ مت لکھو. چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے وائٹ پیپر لکھو، امام کا نام لکھو اور پانی میں ڈال دو، وہ کافی ہے. یہ عریضہ 5 گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر بھی جواب آیا. 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے دنیا میں ہر جگہ بانٹا گیا. یہ عریضہ میں ایک اور چیز یہ، جب بھی تم عریضہ لکھو زیارت عاشورہ پڑھو، 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھو، اس کے بعد یہ عریضہ لکھو. میڈیکل اسٹوڈنٹس نے لکھیا اور اس کے بعد ان کو کتنا فائدہ ہوا. بیماری، پریشانی، اینی تھنگ، میں بول رہا نا کہ کوئی ایسی حاجت نہیں، کوئی مرض نہیں ہے یا کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں. یہ عریضہ لکھنے کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آپ کی ہر دعا کو پورا کر سکتا. یہ عریضہ مونس بھائی کے پاس رکھا ہوا ہے. اور لکھنا کیسے، آج میرے پاس ٹائم ہو گیا، اسی لیے میں ٹائم کا ریسپیکٹ کرنا چاہتا. میں بتاؤں گا نہیں، آج 5 منٹ لگیں گے مجھے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو رائٹ السلام علیکم بول کے آپ کیسا لکھیں گے. وہ آپ کل مجھ سے سننا کہ میں پورا طریقہ بتاؤں گا کہ امام زمانہ کو لیٹر لکھنا کیسے. خالی السلام علیکم بول کے ایسا لیٹر نہیں لکھنا. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ لیٹر ڈالیں پانی میں اور آپ کا جواب آئے تو اس انداز سے لکھ کے دیکھو. زیارت عاشورہ اور سلامتی کی نماز پڑھ کے یہ عریضہ لکھنا. انشاءاللہ آپ عریضہ لکھو. کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ جمعرات کے دن یہ عریضہ ڈالو، پانی میں ڈالو یا دفن کرو، جو کرتے کرو. لیکن یہ عریضہ پھر میں بول رہا گولڈ کی مائن ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر.